السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 21 نومبر 2024 جمعرات کا دن ہے. کل سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بڑی ہندوناک خبر تھی. شہادتیں سامنے آپ کے اور خوارج جس طرح سے معاملات کو لے کے جا رہے ہیں, بڑی یہ تکلیف دہ بات ہے. ہمیں جہاں اس کی مذمت کرنی چاہیے, ہمیں کھل کے دہشت گردی کا مقابلہ دیکھیں پاکستانی قوم کر رہی ہے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی نے وی پی این ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کے بارے میں جو غیر شرعی بیان دینے کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا جی بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی ہے, جو غیر رجسٹرڈ ہے نا وہ غیر شرعی ہے, اور جو رجسٹرڈ وی پی این ہے وہ شرعی طور پر درست ہوگا. یہ ضرورت کیا ہے وی پی این کی؟ میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ آپ کا ٹھیک ہے اور آپ وہ تمام سہولیات, یعنی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے وی پی این کی, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو انسٹال اینی وی پی این, لیکن آپ کا انٹرنیٹ ہی کام نہیں کر رہا, آپ نے فائر وال لگا کے سارا کچھ چیزیں تو سمجھ میں آئی بلاک کر دیں آپ, لیکن آپ سارے کا سارا نظام ہائی جیک کر دیں, یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ جس طرح بھی کہیں آپ, اور یہ تکلیف دہ بات ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھیں, میں نے کل جب پروگرام میں نے ریکارڈ کیا تو میں نے بتا دیا تھا ضمانت لازمی, اور یہ مقبول جان صاحب کی میں نے ضمانت کہہ دیا تھا, شکر الحمدللہ. اور جو کہ کیس کوئی نہیں ہے نا, عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس وہ کوئی کیس نہیں, ہوائی کیس ہے, اور ڈیٹیلیں میں نے ساری اس میں آپ کے آرگومنٹ میں نے سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیے تھے. اب ہے باہر آنے کا. نومبر کا میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو کہا تھا, نومبر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اور عمران خان نومبر میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے. وہ اگلی ایک بات ہو رہی ہے سامنے کہ کل وہاں سے نکلتے ہیں تو آگے ڈیٹینشن آرڈر کر کے گھر کو یا بنی گالا کو یا زمان پاک کو یہ اپنا سب جیل قرار دے کے اس کو اس کانٹیکس میں نہ لے جائیں. لیکن آپ کو پتہ ڈیٹینشن آرڈر بھی سیکشن 3 کے تحت تو سسپینڈ وہ تو عدالت نے معطل کر دی ہوئے پنجاب کی حد تک, اور اسلام آباد کی حد تک ویسے ہی قانون کالعدم ہو چکا ہے. وہ نظر بندی کے احکامات کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, یا تو بتائیں ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود نہیں ہیں. 9 مئی کے کچھ جو 8 کے قریب ضمانتیں ہیں وہ لاہور کے ساتھ دہشت گردی کی, اور اس میں جلدی سماعت کی درخواست دی جا رہی ہے. وہ 30 کی بجائے کوشش ہوگی کل سماعت درخواست دائر کر دی جائے, اور یہ پیر کی ہفتے کی ریکویسٹ کی جائے کہ ہفتے والے دن یہ ضمانت لے لی جائے. یعنی کل جمعرات ہے, جمعے کو ہی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, نہیں تو جمعرات کو لے آئے تاکہ جو بات بڑی واضح ہے وہ آ جائے. یہ ان میں ضمانتیں روک نہیں سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو 9 مئی کے باقی کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں, تو اس میں بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سٹینڈ کیا لیں گے, سٹینس کیا لیں گے. جج تبدیل ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس میں جتنے 4 اور 5 ورژن آ چکے ہیں 9 مئی کے وہ سامنے ہیں. اس میں تو عمران خان کسی طرح سے بھی فٹ آن نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ زبردستی کوئی اس طرح کے حالات رہتے ہیں رکھنے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسائل رہیں گے. وہ دیکھنا ہے کہ کہاں کیا رہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں. وہی پورا اسکیجول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اوورسیز پاکستانی نے جو آواز اٹھائی ہے وہ آواز کتنی زبردست ہے, اور آواز وہ بہت ضروری ہے, وہ سمجھنے والی ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہیں, اصولوں پہ کھڑے ہیں نا. اور اوورسیز پاکستانی ڈرے نہیں ہیں, بڑا ڈرانے کی کوشش, شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے, پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, کیا کچھ سنتے رہے ہیں. کودا پہاڑ نکلا چوہا, کیا ڈرانا دمکانا. اور بھئی اس طرح تھوڑا قوم کو آپ اس طرح قابو نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے 24 نومبر کی کال پہ بین اوورسیز پاکستانی بھی کھڑے ہیں, اور کھل کر کھڑے ہیں. پیچھے نہیں ہٹنے والے. جو فائر وال ہے وہ ہماری عدالتی پروسیڈنگ کو بھی, کل میرا بڑا ایک اہم کیس ہے جو میں نے لاہور سے جوائن کرنا ہے تھرو ویڈیو لنک ہی اسکائپ سے, اور امید ہے کہ کام, اور وہ عمران خان صاحب سے جیل میں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے میری درخواستیں چل رہی ہیں, اس میں متفرق درخواست لگی ہوئی ہے, جس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے میں نے بار بار کوشش کرتا ہوں, لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا, یہ بھی بتا دوں آپ کو. لیکن ہم وہ کوششیں اپنی جاری رکھیں گے, پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. ہمارا مقصد بڑا واضح ہے, ہمارا مقصد صاف اور بڑا باشگاف لفظوں کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہم نے جدوجہد جاری رکھنی ہے. عمران خان ایک ایسے لیڈر کی طرف پر امرج کیا ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں اگر لیڈر جیل میں ہے تو عوام نہیں نکلتی اتنی, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واحد لیڈر ہے عمران خان جو پاکستانی تاریخ میں نئی جہد
اور نئی سمتوں کا تعین آپ کے لیے کر دیا ہے. اس لیے ہمیں بڑی امید ہے. اور جو میں فائر وال کے حوالے سے بات کر رہا تھا، وہ جسٹس اطہر ملا کے بینچ میں 2 منٹ کے اندر 3 مختلف مقدمات انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث مؤخر کر دیے گئے، اور مختلف رجسٹریوں میں چونکہ وکلا تھے وہ پیش نہیں ہو سکے. پیش نہ ہونے کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیا حالات ہیں. لیکن یہ انٹرنیٹ کیا کریں، ہمیں ہماری عدالتوں کو لینا، عدالتوں کے سامنے میں لے کر گیا، لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہم اس طرح ان چیزوں کو حل نہیں کر پائے ہیں، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. اور خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر ووٹ ملتا تو پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنتی. لوگوں نے خان کو ووٹ دیا ہے. اب یہ شیر افضل مروت کے حوالے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگوں کی یہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس لیے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بہت کام کیے ہیں. ایجوکیشن کا دیکھ لیں، تعلیم کا، سیاحت کا، میں کیا چیزیں بتاؤں آپ کو جو آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی سمجھنے کے لیے کہ یہ سارے کام جو ہے نا وہ کیے ہیں. اور وہ سیاحت میں تو میں نے بڑا سفر کیا ہے وہاں کا. میں ناردرن ایریاز جتنے میں پھر کے آیا ہوں تو میں تو گراؤنڈ پہ دیکھے ہیں. اور آخر میں جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ 24 مئی کی کال کے حوالے سے جو حکومت کو مصیبت پڑی ہوئی ہے جناب، کہ 24 نومبر کے حوالے سے لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ 8 فروری کی طرح نکلیں گے. آپ کنٹینر لگاتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں الجہاد کا اگر نعرہ ہے تو یہ سیاسی نعرہ ہے. اور اس وقت یزیدیت چل رہی ہے، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں یہ یزید کے دور میں ہوتی ہیں. الجہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد کرنے جا رہے ہیں آپ. جو جہاد کا اصل معاملہ ہے یہاں تو اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، جد و جہد کرنے جا رہے ہیں. تو الجہاد سے جد و جہد کی طرف بھی اگر آپ آ جائیں، اس کو اس کانٹیکس میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یلغار کرنے جا رہے ہیں. سیاسی بات ہے، اور سیاسی کو سیاسی طریقے سے اپنا وزارت داخلہ نے کس طرح کے خط لکھے، کتنی فورس ریزرو منگوا لی ہے، کیا مقصد اس کا. اسلام آباد پولیس نعرے لگاتی پھر رہی ہے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی فتح کرنے جا رہے ہیں، کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس کیا حالات بنا رہی ہے. یعنی یہ ڈرے ہوئے ہیں نا. یہ اگر 24 نومبر کا ڈرے نہ ہوتے تو یہ ساری باتیں نہ کرتے، اور اس میں قیادت پوری نکلے گی. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں نا اسلام آباد پہنچیں گے نہیں تو باقی چیزوں کو جتنا کہہ دیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اب رکنے والے نہیں ہیں. یہ اپنا، اور یہ 24 نومبر کی کال کامیاب کرانا اتنا ضروری ہے کہ اسی سے تو آگے کی موشن سیٹ ہونا ہے. عمران خان آپ کے لیے جدوجہد جنگ لڑی ہے، آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اور آپ باہر نکلیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ حالات اسی طرف سمت میں لے کر جائیں گے آپ کو. اس لیے آپ کا جس طرح بھی نکل سکتے ہیں لوگوں کو لے کر نکلیں، آگے آئیں، بڑھیں، احتجاج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر باہر نکلنا ہے. اور 24 نومبر کا احتجاج کامیاب ترین ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہے آپ لوگوں نے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.